میں نے دعوت دے سر اپنے ایک نوجوان قلمکار اونار قلمکار عزیزی زبیر احمد قریشی کو وہ مقبول ساحل صاحب دے متعلق تعارفی مقالہ پیش کریں. زبیر احمد قریشی. کسی بھی زبان اور اس کی جڑے ادب دی آبیاری کا دور و مدار اس زبان دے بولنے والیاں اور اس پیچ ادب پاریاں کو حلق کرنے والیاں دے انہماک فطری ذوق و شوق اور زبان نال ان دے دلی لگاؤ ہے ایک یادہ ہوتا ہے. زبان و ادب دی ترویج اور ترقی واسطے لازم ہے کہ اس کی ترسیل تقریر اور تحریر دونوں پاسیوں معیاری نوعیت دی ہوئے. پہاڑی زبان کو بلا شک امتیاز حاصل ہے کہ اس کے عام بولنے والیاں نال نال اس کے ادیب و شاعر اس نال دلوں کو کیا محبت کر دیں تاہی تے پہاڑی زبان اور پہاڑی ادب دا گھیرا ویلا لنگے نال نال کھلے تھی کھلاؤندا گیا. پہاڑی زبان کو اپنی تخلیقی صلاحیتاں نال مالا مال کرنے والے ہجئی ادیباں وچ ایک معزز نام ہے مقبول ساحل. ایک ایجا نام جڑا اج بظاہر ماضی دا حصہ بن گیا ہے لیکن جڑا اپنی اعلیٰ خدمات دی بدولت پہاڑی زبان و ادب واسطے ہمیشہ ایک تازہ تحریک دی صورت پیش رہسی. 15 مارچ 1968 کو اڈھال کوکرناگ وچ محمد جمال کھوکھر دے گھر پیدا ہوئے. محمد مقبول کھوکھر سمندر دی موجاں وچ اس طرح تیراک ہوئے کہ ساحل دی تلاش سن انہاں کو ساحل مقبول دے نام نال امر کر چھڑیا. ویسے ان دے نزدیکی جاننے والیاں دا آکھنا ہے کہ ان دے والد انہاں کو لاڑا نال ساحل آختے ہوندے سے اور اسی نام کو انہاں سن اگے جل کے بطور تخلص استعمال کیتا. شاید کوئی ایجی صنف ہوئے جس پہ مقبول ساحل اور سن تباہ ازمائی نہ کیتی ہوئے. وہ بیک وقت ایک اچھے صحافی، شاعر، افسانہ نگار، کالم نویس، ترجمہ نگار، تاریخ دان، خطاط اور فوٹوگرافر اور دے نال نال خوش دہل براڈ کاسٹر اور اداکار بھی آسے. تاہم زیر نظر مقالہ ان دی مادری زبان پہاڑی واسطے ان دی خدمات محبت اور بحثیت صحافی تک سرسری نظر سٹے واسطے تحریر کیتے گیا ہے. ایتھے گل بھی قابل ذکر ہے جو مقبول صاحب دے گھر دا ماحول بے شک ادبی نہ آسا. اس کے باوجود ان دے اندر تحریک ادب دی چنگاری پا کے ایک روشن مشعل دی صورت اختیار کر کے مقبول کو قبولیت دے ذہنی طرح کرادے وچ معاون ثابت ہوندی رہی اور اس طرح وہ خوب تر دی جستجو وچ آگے بڑھتے رہے. مقبول صاحب کو اپنے وطن عزیز کشمیر نال تے محبت آسی ہی نال ہی انہاں کو اپنی ماں بولی نال بھی بے انتہا الفت آسی. انہاں کو پہاڑی ہوئے تے فخر آسا جس کا انہاں سن بارہا ذکر اپنی نظماں وچ کیتا ہے. بچھڑے میوے ٹھنڈیاں چھاواں ماں بولی دی چولی وچ دل آکھیا میں سر رکھ سو جاواں ماں بولی دی چولی وچ. اسی نہ تھو کہ آکھتے ہوندے سے جے پہاڑی مڑی مادری زبان ہے اور اس کی آبیاری واسطے کچھ بھی کرے کو تیار ہاں. ریاستی اکادمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر، دوردرشن کیندر سری نگر تے ریڈیو کشمیر سری نگر دے پہاڑی شعبیاں واسطے مقبول ساحل سن جڑا تعاون پیش کیتا وہ قابل رشک ہے. اگر مقبول صاحب دی ماں بولی پہاڑی واسطے من جملہ خدمات دا احاطہ کیتا جلے تے باندھ ہے جے پہاڑی زبان دے گھیرے کو بعد دیندے وچ اس جدید اور ترقی یافتہ دور وچ ان دا کام غیر معمولی اہمیت دا حامل ہے. انہاں سننا صرف اپنی زبان، کلچر، شناخت، لوک ورثہ اور روایت کی جڑی تحریراں کو ڈیجیٹائز کر کے انہاں کو اس جدید نظام نال جوڑیا بلکہ پہاڑی زبان دی شرح تحریر سیف الملوک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر پہاڑی تصانیف کو پی ڈی ایف پچ تبدیل کر کے انٹرنیٹ کی زینت بنا کے ایک ایجاد گراں قدر کام انجام دیتا جس کا قرض پہاڑی قوم کدے نہیں چکا سکتی. ایک گل ہمیں ضروری سمجھدان جی ساحل صاحب سن ایک کام اس ویلے انجام دیتا جس ویلے انٹرنیٹ دا چلن اتنا عام نہ آسا. اس ویلے مسائل محدود ہوندا سے اج نالوں موبائل کے ذریعے یہ سہولت اتنی آسانی نال میسر نہ آسی اور انٹرنیٹ مجھ مہنگا تے صرف براڈ بینڈ کے ذریعے میسر آسا. پہاڑی زبان کی آبیاری وچ درپیش مسائل رسم خاک، لوک روایات، لوک عقائد، پہاڑی قبائل شاید ہی کوئی ایجا موضوع ہوئے جس کے انہوں سن قلم نہ چاہیا ہوئے. ان دی نظمہ، گیت اور افسانے ان دی بے باکی ماں بولی واسطے ان دی محبت اور ان دی صلاحیتاں دا منہ بولدا ثبوت ہیں. بڑی دی بڑی گل کو کاٹی کاٹ لفظاں وچ پروئے دا ہنر انہاں وچ درجہ اتم دیکھے کو ملدا ہے مگر انہاں کو اے افسوس میش رہا جی ان دے ہم اثر قلمکاراں سن انہاں کو ان دی خیاطی وچ کدے نہیں سمجھیا. پہاڑی زبان دے معروف ادیب تے استاد شاعر محمد عظیم خان اس شکایت مقبول صاحب دی صلاحیت اور زبان دے تئیں دی محبت کو بیان کردے ہویا ان دی کتاب پرچھاواں وچ رقم ترازم کوٹ مقبول صاحب اپنے خیالات میں اظہار اپنے کلام میں بخوبی کرنے پر انہوں کی اس گل میں احساس تے ساڑ بھی ہے جو انہوں نے ہم اصل لوگ خصوصاً ادیب تے شعرا انہوں نے کلام کی سراہنے بیچ لے تو لے نل کام کرنے ہیں پر انہوں کی مکمل یقین ہے جو آنے والے زمانے میں ضرور انہوں نے کلام نی قدر ہوسی چنانچہ فرمانے کسی اگلے زمانے بچ کوئی مننے تے من جاوے میرے اپنے زمانے دے پلے نی گل میری بہنی انکوٹ. بلا شبہ مقبول صاحب دا ایک قیاس آج سچ ہوندا نظر آ رہا ہے اور ریاستی کلچر اکادمی کی تقریب اس کا ایک منہ بولدا ثبوت ہے.
مقبول ساحل کی شاعری وچ خیالات کی بلندی، شستگی، روانی اور فنی صلاحیت کٹ کٹ کے پریاں دی ہیں۔ عالم تخیل بے جدو پہاڑوں کی چوٹیاں اور سرسبز مرغزاروں کی سیر کر دیں تو ان کی زبان کی بے ساختہ لوک روایات اور خیالات کا خلیل کردہ ہے، اور کوگی کینچی چند ججے روایتی موضوعات اشعار صفحے کرتاس تیم موتیاں نالو کردیں۔ رات انیری جان اکیلی دور سجندہ ڈیرا ہے، رستہ اوکھا کلیاں ٹرنا پینڈا دور بتیرا ہے۔ وہ معرفت دے سمندر بیچ متزن ہوتے ہیں، ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد اور مرثیہ بھی آتے ہیں۔ یہ کافی مرثیہ میں صرف آخری شعر پڑھساں کہ خدایا بے توڑی مرضی کدے پتھر بھی ہلدا ہے، توڑی مرضی تا بٹے بچ بکھا کیڑا بھی پلدا ہے۔ سال 2015 میں چونہ سوڑ اپنی ماں بولی دی چولی بچ اپنا شعری مجموعہ پرچھاواں دے نال سٹیا، جتے پہاڑی زبان دے استاد شاعر محمد عظیم خان دے مطابق یہ پرچھاواں دراصل خود مقبول ساحل دا پرچھاواں ہے۔ اتہی ساحل مقبول خود اس کتاب دا سرنامہ اس طرح لکھتے ہیں: لمحہ چوڑا واز نہیں ساحل، لمحہ چوڑا واز نہیں کوئی، بس اتنا سرنامہ ہے، اس دنیا دی عاشق ساحل ایک جھوٹا پرچھاواں ہے۔ اس شعری مجموعے کو عربی حلقے میں جو مقبولیت ملی وہ قابل رشک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی کلچر اکادمی نے اس کو سال 2015 دے بیسٹ بک ایوارڈ کی سرفراز کی تھا، جتے مقبول ساحل دے اس مجموعے سے عربی ذخیرے بچ وعدہ کی تھا۔ اتھے ابو الریحان بیرونی دی کتاب الہند دا پہاڑی ترجمہ جڑا سال 2015 میں منظر عام تے آیا، اس ذخیرے بچ کسی کوئی نور دی کاٹ نہیں کیا کہ کتاب الہند ہندوستانیات دے طالب علماں واسطے ایک مشورہ ہے۔ کئی صدیاں لگے دے باوجود یہ کتاب اپنا الگ وجود رکھتی ہے، اور اس طرح اس شعرۂ آفاق تصنیف کو اپنی زبان پہاڑی بچ منتقل کر کے اپنے قائرین تک پہنچانا، زبان دے زاویے کو بلندی تک پہنچائی تھی کاٹ نہیں۔ مقبول ساحل سے نہ صرف اس کتاب کا ترجمہ کیتا بلکہ اس کی کمپوزنگ بھی کی تھی، جس کی تعریف کردے ہوئے ریاستی کلچر اکیڈمی دے شعبہ پہاڑی دے چیف ایڈیٹر تمعروف ادیب ڈاکٹر فاروق انوار مرزا ان کا شکریہ ادا اس طرح کردے ہیں۔ کوٹ البیرونی نے اس شعرۂ آفاق کتاب کی پہاڑی نے قلب بیٹالن زموار نامور شاعر ادیب تے صحافی جناب مقبول ساحل نے اسے رکھیا جنہاں اس کتاب نے ترجمہ بھی کیتا، اور اس نے کتاب فریضہ بھی انجام دئی۔ ادارے نے خاصی مشکل حل کی تھی، جس واسطے ادارہ انہاں بے حد مشکور و ممنوع ہے۔ ان کوٹ کتاب الہند صفحہ 11۔ بلا شبہ مقبول ساحل کا ایک کارنامہ پہاڑی ادبی سرمایہ بچ اہم اضافہ ہے۔ پہاڑی شیرازی دے رسالیاں تھی کہن گئے کوئی بھی اجا خصوصی شمارہ نہیں جس میں ساحل سن اپنا تعاون نہ دیتا ہوا ہے۔ وہ کچھ بھی لکھنے کی پہلے اس پہ کافی تحقیق کرتے اور پھر اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیندے ہوئے اس کو اس انداز نال کاغذات اتارتے گویا مستعمل تاریخ ہو گئے۔ مقبول ساحل سن کئی کتابوں کی کمپوزی کا کام بھی کیتا ہے۔ پہاڑی زبان نہ جڑی دی شاید کوئی تقریب گزشتہ دہائیاں وچ منعقد ہوئی ہوئے جتنے ساحل موجود نہ ہوئے۔ انہوں نے بلا معاوضہ ہر تقریب کی عکس بندی کی تھی۔ انہوں نے خود کو ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر کڑی زبان و ادب کی خدمت اور اس کی آبیاری واسطے وقف رکھا دا آسا۔ ان کی جان فشانی دا سچ مچ کوئی ثانی نہیں ہے۔ منجے ہوئے صحافی اور نال نال انہوں نے ایک ادیب شروع تھی ہی نظر ایندا آسا۔ روزنامہ چٹان دے مدیر اعلیٰ طاہر محی الدین شبستان وجود میں مقبول ساحل کی ادب نال دلچسپی دا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کوٹ ساحل لکھنے کی اچھی صلاحیت کا مالک ہے، میرے خیال سے ساحل اندر سے ہمیشہ ایک شاعر یا ادیب ہی رہا ہے۔ ان کوٹ شبستان وجود صفحہ 12۔ مقبول ساحل دے نام کل 10 کتابیں ہیں جنہاں میں 4 مطبوعہ اور 6 غیر مطبوعہ ہیں۔ ان کی پہلی کتاب خاموش تلاطم مجموعہ اشعار نبی کی دہائی بچ منظر عام تے آئی۔ اس کا ناشر میں تاہم ضروری سمجھتا جس کا ناشر شیخ محمد لینسنس تاجرانی کو تو مائسمہ بازار بادشاہ چوک سری نگر ہے۔ سال 2009 میں چونٹی جیل ڈائری تم اپنی کتاب شبستان وجود ایک صحافی کی سرگزشت منظر عام تے آئی جنہی ان اثر دوران جیل ستمبر 2004 کی جنوری 2008 لکھ کر لکھی۔ اس کتاب کو اے اعزاز حاصل ہے جو ایک کشمیر جیل تے لکھی دی پہلی کتاب ہے، اور اس کو ICRC جنیوا سن کشمیر جیل تے پہلی ریفرنس کتاب دے طور تے قبول کیتا ہے۔ سال 2011 میں مقبول ساحل دی قلم دی کشمیر دی 700 سالہ تاریخ تے مبنی ذہین کتاب تنازع کشمیر تاریخ کے آئینے میں 1324 تا 2010 منظر عام تے آئی، جس نے مقبول ساحل کو مورخین دی صف وچ کھڑا کر دیا۔ معروف محرف پروفیسر فدا محمد حسنین اس کتاب کے پیش لفظ وچ رقم دراز ہیں۔ کوٹ تاریخ کا ایک ایک سبق ایک قوم کو پستی سے نکال کر بام عروج تک پہنچا دیتا ہے، اسی لیے یہ کتاب ہماری گمشدہ تاریخی سرمایہ خاص طور پر جنگ آزادی پر لکھے جانے والی کتابوں میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ ان کوٹ
2010 میں مقبول صاحب کا اردو افسانیہ کا مجموعہ قدم قدم تہذیب چھپ کے سامنے آیا. اس کے علاوہ 1910 سارے مضامین اردو انگریزی تے پہاڑی وچ مختلف جریدیاں تے اخباراں وچ شائع کیتے. اکبر مقبول صاحب دے صحافتی سفر تے نظر پاواں تے اس سفر 37 سالاں تے محیط ہے اور اس سفر دے دوران انہاں بے پناہ مشکلات تے مسائل دا سامنا کیتا ہے. انہاں اپنی زندگی دا ایک اہم حصہ جیل وچ گزاریا جتھے انہاں کو لکھ اذیتاں چڑھیاں پیاں جن دا ذکر شبستان وجود وچ تفصیل درج ہے. سال 1987 میں روزنامہ آفتاب کی مقبول صاحب سن بطور سب ایڈیٹر اپنا صحافی سفر شروع کیتا جس دوران انہوں نے صحافت میدان کا پہلا تجربہ حاصل کیتا. اس سلسلہ 1990 تک برقرار رہا اور صحافت نال ان کی دلچسپی بڑھ گئی. سال 1993 میں ہفتہ چٹان جڑا روزنامہ تک برقرار رہا اور صحافت نال ان کی دلچسپی بڑھ گئی. سال 1993 ہفتہ وار چٹان نال بطور رپورٹر اور فوٹوگرافر منسلک ہوئے جس دوران انہوں کئی اہم مسئلے اجاگر کیتے اور کئی تحقیقات مبنی رپورٹاں بھی کیتیاں جن کی عوامی حلقیاں وچ کافی پذیرائی ہوئی. 1995 تھی 1997 تک مقبول صاحب نئی دلی تھی شائع ہوئے والے انگریزی اخبار دا انڈین ایکسپریس نال بطور فوٹوگرافر منسلک ہوئے. اسی دوران نئی دلی دے TV1 اور لندن دے بی بی سی نال بھی بطور اسٹرنگر کیمرامین دی حیثیت نال وابستہ رہے. 1997 تھی 1999 تک جموں تھی شائع ہوئے والے نو جموں ہندی نال بطور نامہ نگار کام کیتا. 1998 تھی 2000 تک دا ہمالیین میل نال منسلک رہے اور سب ہی زیادہ بکے والے ڈچ میگزین جرمنی نال بھی نامہ نگار دی حیثیت نال کام کیتا. ڈچ ریڈیو نال بطور اسٹرنگر بھی کام کرتے رہے. سال 2000 تھی 2001 تک خبر رساں ایجنسی ویلی نیوز نیٹ ورک نال وابستہ رہے. نال ہی ہندی دینک ہندوستان واسطے بھی لکھتے رہے. اسی دوران انہوں نے کئی عوامی مسئلے حکومت دی نظراں وچ آندے کئی خصوصی انٹرویو تے بحث مباحثے کیتے. عوام تے حکومت دے بشکار ایک پل بننے کی کوشش کی. متعدد اکثری تے مین سٹریم لیڈراں دے انٹرویو کیتے جس کی وجہ نال ان دا ہر لنگ دے ویلے نال شہرت کمیندا گیا. مقبول صاحب دا سفر اسی طرح رواں دواں اسا جے قدرت خداوندی اچانک انہاں تے ایک جی آزمائش آئی جس کو تھمدیاں وہ تیمہ ہو گئی. کالا چاڑ ہونا تھا اس طرح پھریا جی آگے دے 4 سالہ زندگی کلکی راتی نالو سیاہ ہو گئی. مقبول صاحب PSA دے کالے قانون دے آپ چڑھے اور نجا پھنسے کہ جیل دی کال کوٹری تکر پہنچ گئے. جیل دے دوران انہوں تک کی گزری او شاید میں کدے بیان کر سکا کیا کہ آختے نا جی جس تان لاگے اوہی تان جانے تو کے جانے لوکا البتہ ان دی جیلداری شخصانی وجود تھی. یہ اقتباس تو اس کے سامنے رکھ سکا جی تو اس کیفیت دا اندازہ لا سکو. کوٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اچانک آسمان سے گرد مجھ پر جھپٹ پڑیں گے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے میری بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں گے. مجھے رسیوں سے لٹکایا جائے گا اور میرے دست و پا کو باندھ کر مجھ پر بے رحمی سے لاٹھیاں برسائی جائیں گی. میرے جسم کے انگ انگ کو زدکوب کیا جائے گا. مجھے کالی اور اندھیری کوٹریوں میں کئی دن تک قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور پھر زنجیروں میں باندھ کر عدالت میں پیش کیا جائے گا اور میری پوچھ تاچھ کے لیے جج صاحب سے ریمانڈ لی جائے گی. انکوٹ شبستان وجود صفحہ 15. اس طرح مقبول صاحب ریاست بچ انہاں ہزاراں کشمیریاں دی صف وچ آ گئے جنہاں سو سالہ تک بے گناہ اپنی زندگی دے قیمتی لمحات جیل دی کال کوٹری وچ گزارے. مقبول صاحب 4 سال تک لگاتار اذیتاں اور انٹروگیشن برداشت کردے ہویا ثابت قدم رہے. کشمیری تاریخ وچ مقبول صاحب پہلے وہ شخص ہیں جنہاں تے سب تھی زیادہ PSA لگیں اور پھر باعزت بری ہوئیں. 9 جنوری 2008 کو مقبول صاحب کو رہائی ملی اور جیل دی اذیتاں قید تھی آزاد ہو گئے کھلی فضا میں ساکدہ. اس کیفیت کو شبستان وجود وچ اس طرح لکھتے ہیں. کوٹ JIC ہم کے پنجرے میں آگ لگا کر میں ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا تھا اور آج کے دن آزادی کی قیمت کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اسے بتاؤں کہ ان لمحات کی تو نہ کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کا دام چکا سکتا ہے. یہ لمحے امہول ہی نہیں قیمتی ہی نہیں بلکہ بیش قیمت بھی ہیں اور انہی لمحوں کے دم پر دنیا قائم ہے. انکوٹ شبستان وجود صفحہ 354. اور بار آ کے انہوں کو زندگی دی ایک نمی شروعات کرنی آسی. انہیں تہیہ کر کے دادا آسا جی وہ اپنے کام کو نہ چھوڑ سن. اس کا کیا انہوں دوبارہ صحافت کو ہی آگے بڑھایا. چونکہ جیل کی رہائی کے بعد زندگی واپس پٹری تے آنی کافی مشکل آسی اور سارے ان دے ساتھی جڑے لیش انہوں نال ان دے آسی انہوں کو لیڈو والا سمجھ کے
انہاں تھی کنارہ کرن لگے. اگرچہ انہاں ویلے وادیس ٹی وی نال کام کرنا شروع کر کے دار سا مگر وہ کافی نہ سا. اس مشکل کڑی وچ جناب ظفر اقبال منہاس معروف ادیب MLC اور نائب صدر ریاستی کلچرل اکادمی فرشتہ بن کے آگے آئے اور مقبول ساحل کو ہفتہ وار پکار دی. اس پوری ذمہ داری بطور انچارج ایڈیٹر سونپی. اس طرح مقبول ساحل کا سفر آگے بڑھنے لگا. سال 2009 میں مقبول ساحل کیرلا تے مبنی ممبئی تھی شائع ہوئے والے انگریزی اخبار اسکال ٹائمز نال بطور فوٹوگرافر منسلک ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کو منالدے ہوئے دوبارہ صحافتی میدان وچ چھا گئے. انہیں اس جانفشانی نال کام کیتا اور راک لنگ نال شہرت دی بلندیاں در بدتے رہے. اس سفر رواں آسا جس ستمبر 2014 دا سیلاب مقبول ساحل اگے ایک اور امتحان کہن کے آیا جس انہاں نال پوری وادی دا نظام درہم برہم کر چھڑیا. انہاں مشکلات کی بار آئی دے بعد ایک بار پھر مقبول ساحل کو بھاری دشواریاں دا سامنا کرنا پیا اور یہ دشواریاں اس ویلے اور بڑھ گیاں جب کچھ ویلے واسطے پکار دی اشاعت بند ہو گئی. اللہ دی ایک بار پھر مہربانی اور یہ جے نازک ویلے وچ ان دی غیبی مدد ہوئی اور ایک اور فرشتے سن ان دی کشتی کو سہارا دیتا. مرحوم ڈاکٹر سعید شجاعت بخاری. مقبول ساحل کشمیر میڈیا ہاؤس کے سب ایڈیٹر بن گئے. انگریزی روزنامہ رائزنگ کشمیر اور اردو روزنامہ بلند کشمیر تک کشمیر پرچم واسطے لکھن لگے. مرحوم شجاعت بخاری مقبول ساحل کی صلاحیتوں کو چنگی طرح جانتے آسے اور انہوں کو ساحل مقبول تے مجھ اعتماد آسا. ساحل مقبول کو بھی شجاعت صاحب نال کام کر کے کافی راحت ملی آسی. چنانچہ دنیا رخصتی تھی کچھ دیہڑے پہلے ہی انہوں نے اپنے فرزند ساحل اقبال کو آکھیا سا جی اگر زندگی وچ پہلی بار مکو پورے کام کرے دا سکون ملے تو وہ شجاعت صاحب نال. مقبول ساحل دی جانفشانی تا عمدہ کارکردگی کو دیکھتے ہیں. روزنامہ رائزنگ کشمیر دی اشاعت دے 10 سال پورے ہوئے تک منعقد ہوئے والی تقریب وچ مقبول ساحل کو بیسٹ آفر ایوارڈ نال نوازیا گیا اور آخر کا مقبول ساحل دا سفر نظام قدرت کے تحت مکمل ہو کے 20 مارچ دی شامی یک لخت رک گیا. مقبول ساحل اصل تھی میش واسطے بچھڑ گئے اور ایجاد آگے مفارقت دے گئے جس کا سالہ تکر علاج ممکن نہیں. مقبول ساحل دی جوان مرگی سن پوری صحافتی برادری بالعموم پہاڑی قوم بالخصوص کو ایک جھٹکا دکھا ہے جس کی تلافی مجھ کو مشکل ہے. بقول پرویز مانوس ادب تے علم نی دنیا نا ایک گلزار سی مقبول سہن و فہم و سہن سنج صاحب کردار سی مقبول. یہ پوری غزل ہے. میں صرف اس آخری شعر پڑھ سن کہ دلاں وچ اساں دے ہر گھڑی زندہ رہ سی گا. دلاں وچ اساں نے ہر گھڑی زندہ رہ سی گا. خلوص ہنر اندر ایک میٹھی تار سی مقبول. شکریہ.